بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست انشاءاللہ سوال جواب پر مشتمل ہوگی۔ جن بھائیوں نے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے آج۔ سب سے پہلا سوال ہے مفتی عطاء الرحمن صاحب کا عمان سے کہ قرآن مجید میں لفظ تبارکہ کہاں کہاں آیا ہے اور کتنی جگہوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا جواب ہے پورے قرآن مجید میں تبارکہ کا لفظ 9 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس بھائی نے پوچھا ہے کہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلا مقام سورہ اعراف آیت نمبر 54 الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ دوسرا مقام سورہ مومنون آیت نمبر 14 ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تیسرا مقام سورہ فرقان آیت نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ چوتھا مقام سورہ فرقان آیت نمبر 10 تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک۔ اس کے بعد ہے سورہ فرقان آیت نمبر 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اس کے بعد ہے سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، آیت نمبر 64 تبارک اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہے سورہ زخرف آیت نمبر 85 وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرحمن آیت نمبر 78 تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اور آخری مقام ہے سورہ ملک آیت نمبر 1 تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسرا سوال تھا معاویہ خان کراچی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شین سے کتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں حرف شین سے صرف 4 آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ تیسرا مقام سورۃ النحل آیت نمبر 121 شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ چوتھا مقام ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ تیسرا سوال تھا کامران خان پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مسجد نبوی کا نام استعمال ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں مسجد نبوی کا نام استعمال نہیں ہوا، البتہ مسجد کے نام سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ قرآن مجید میں کتنے مسجدوں کا نام مذکور ہے، صرف 4 مسجدوں کے نام مذکور ہے، البتہ مسجد نبوی کا نام اس میں استعمال نہیں ہوا۔ البتہ مسجد نبوی کی فضیلت کئی ساری احادیث میں وارد ہے، اور خانہ کعبہ کے بعد مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین یہ مقام ہے۔ چوتھا سوال تھا عمر خان کراچی سے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا تذکرہ آیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں 27 انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے، اور 24 انبیاء کے نام استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے مولانا وسیم صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنے پھلوں کا ذکر ہے اور کتنے درختوں کا ذکر ہے۔ پورے قرآن مجید میں 52 قسم کے درختوں کا تذکرہ ہوا ہے، جس میں نباتات بھی شامل ہے، پودے بھی شامل ہے، درخت بھی شامل ہے، پھل بھی شامل ہے، البتہ صرف 6 پھلوں کے نام استعمال ہوئے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ 6 پھلوں کے نام استعمال ہوئے ہیں: انجیر، زیتون، انار، رمان یعنی انگور، اور کیلا اور تر کھجور۔
دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ قرآن مجید میں کتنے درختوں کا تذکرہ ہے؟ تو قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 52 قسم کے درختوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ البتہ جو اس میں ایک تحدید تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایک حد بندی کر دوں، البتہ 7 درخت جو ہے وہ مذکور ہے اور وہ مشہور بھی ہے۔ یہ شجرۃ التین یعنی زیتون کا درخت، اس طرح انجیر کا درخت، اور اسی طرح کھجور کا درخت، انگور کا درخت، شجرۃ الزقوم۔ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس درخت کا تذکرہ جس کے موسیٰ علیہ السلام نے جس کے پاس بیٹھ کر باتیں کی تھی، یعنی جس درخت کے نیچے انہوں نے سہارا لیا تھا، اسی طرح وہ درخت کہ جس کے نیچے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اور وہ درخت جو منع کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو اس کے کھانے سے۔ تو ان سب درختوں کا ایک الگ انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اس پر یہ سب درختوں کا تذکرہ ہوگا۔ آخری سوال ہے، اسلامک پوسٹ کے نام سے ID ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے قرآن کریم کے سورتوں کے نام یاد نہیں ہوتے، کوئی حل بتاؤ۔ اس کا حل تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ہر چیز کو یاد کرنے کے لیے اس کو وقت دینا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ محنت کرو، اور دوسری بات کہ بار بار ایک چیز جو آپ دہرائی کرو گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو لازمی طور پر یاد ہو جائے گی۔ اور ماہرین کہتے ہیں، نفسیات کے جو ماہرین ہیں، کہ جو انسان سونے سے 15 منٹ پہلے جس چیز کا تذکرہ کرے گا تو صبح انشاءاللہ وہ چیز اس کو یاد ہو جائے گی۔ تو آپ یہ بھی آزما لیجئے۔ اور دوسری آخری طریقہ جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نمبر وار صورتیں یاد کریں، یعنی 5ویں نمبر سورۃ سورہ مائدہ ہے، 10ویں نمبر سورہ یونس ہے، 15ویں نمبر سورہ حجر ہے، 20ویں نمبر سورہ طٰہٰ ہے۔ تو یہ 5، 10، 15، 20 یہ والی عادت یاد کر کے جب آپ محنت کرو گے، یاد کرو گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی مستقل یاد ہونے میں، کہ انشاءاللہ آپ کو پھر یہ یاد ہوگا کہ یہ سورت نمبر 3 یہ والی صورت ہے، اور سورت نمبر 15 یہ والی صورت ہے، سورت نمبر 18 یہ والی صورت ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم ایک گفتگو کریں گے تفصیلی کہ ہم قرآن مجید کیسے یاد کریں اور اس کے آسان طریقے کیا ہے، تو اس کے ضمن میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ تو یہ تو تھے آج کے سوالات اور جوابات۔ اس کے علاوہ بھی کسی بھائی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو قرآن مجید کے حوالے سے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔